علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آئی ہوپ ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کر رہے ہوں گے. بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. امام صاحب آج آپ کو تھوڑی سی زحمت دینی تھی, اور وہ یہ کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ابھی ہمیں پتہ چلا کہ مسجد میں ماشاءاللہ کافی کام ہوا ہے, رینوویشن ہوئی ہے اور کافی چیزیں اپڈیٹس ہوئی ہیں. آپ لوگوں نے کافی کچھ نئے سارے سیکشنز بھی بنائے ہیں. تو رمضان کا مہینہ ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ آپ سے تھوڑا سا وقت لیا جائے, اور اگر آپ ہمیں ایک چھوٹا سا ٹور دے سکیں 5 منٹ میں مسجد کا, تو ہم بھی جان سکیں گے اور ہمارے جو اہل محلہ ہیں پورے کیٹسول میں, بالٹی مور میں, وہ بھی جان سکیں گے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ کام جو یہاں ہو رہا ہے, اور کس طرح ہم سب کو مل کے اس کا حصہ بننا چاہیے. تو اگر 5 منٹ آپ سے مل جائیں تو بہت مہربانی ہوگی. تو پلیز بسم اللہ کیجیے, میں آپ کو فالو کرتا ہوں. اچھا یہاں سے بتائیے گا, یہ ہمارا آئی تھنک یہ مین ایریا جو ہے یہاں سے انٹرنس ہے برادرز کی. اوکے, تو اگر آپ تھوڑا سا آگے تشریف لائیں تو یہ آپ کو نظر آئے گی کہ یہ انٹرنس ہے اور یہ پاتھ وے اس میں بنا ہوا ہے. تو یہاں سے ہم ان ہوتے ہیں مسجد کے اندر. اوکے, اب یہاں سے ہمیں اگر آپ پلیز آگے لے کے چلیں. ایک ایڈیشنل جو ہے اسپیس ہے جہاں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, اور فرائیڈے کے دن جو ہمارا جو فری لنچ ہوتا ہے اس میں بھی یہاں لوگ بیٹھ کے جو ہے کھانا کھاتے ہیں. تو یہ سرونگ ایریا ہے جو آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ. گڈ. اور یہاں پہ اگر آپ آئیے تو جی تقریباً یہاں پہ 250-250 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. یہ الحمدللہ ابھی کچھ مہینے پہلے یہ رینوویشن ہوئی ہے, اور یہ پورا نیا ساؤنڈ سسٹم اور کارپیٹنگ اور پینٹ وغیرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ابھی ریسنٹلی جو ہے نا الحمدللہ اپڈیٹ ہوا ہے. بہترین. تو یہ ہمارا مین نماز کا ایریا ہے جہاں مین نماز کا ایریا ماشاءاللہ. اسی طرح کا ایک حال اوپر بھی ہے, اور یہ بیک ایریا اور اس طرف سسٹرز ایریا ہماری رائٹ سائڈ پہ, سب ملا کے تقریباً 600 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہاں پہ یہ وضو خانے ہیں. ایک یہ وضو خانہ ہے جس میں تقریباً ٹوائلٹس بھی ہیں اور شاور بھی ہے ماشاءاللہ. وضو کی جگہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. نیٹ اینڈ کلین ماشاءاللہ, بہترین. تو یہ سارے جو آپ رائٹ سائڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ سارے کلاس روم ہیں. تو اس میں الحمدللہ ہمارے پاس حفظ کلاس ہوتی ہے فل ٹائم, اور اسکولنگ بھی ہوتی ہے, اور فل ٹائم ویکینڈ اسکالر پروگرام ہے بچیوں کا. تو یہ سارے کلاس رومس آپ دیکھ رہے ہیں. تقریباً 7 ایئرس کا اسکالرس پروگرام ہے ہمارے پاس. یہ ایڈیشنل وضو خانہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہاں ٹوائلٹس بھی بنے ہوئے ہیں. بہترین. تو الحمدللہ اب تک ہمارے 3 بیچز یہاں نکل چکے ہیں جن کو ہم نے عالمہ کی سند بھی دی ہے, اور ماسٹرز ڈگری جو ہائر ایجوکیشن کمیشن سے اپرووڈ ہے, یعنی ورلڈ وائڈ ان کی ڈگری ایکسیپٹڈ ہے. یہ ایک اچیومنٹ ہے, اللہ کا شکر ہے. میری لینڈ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم نے جو ہے اب تک 3 بیچز پروڈیوس کیے ہیں. 4تھا اس سال انشاءاللہ نکلنے والا ہے ہمارا بیچ. سچ میں ساری کلاس روم میں سسٹرز کا پریئر ایریا جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی. فل کچن ہے جو سسٹرز کی سائڈ پہ ہے. یہاں پہ آپ دیکھیے یہ فل کچن ہے. ابھی ذرا رمضان کے اندر کیونکہ مہینہ افطار کا تھوڑا سا چیزیں بکھری ہوئی ہیں. جی جی. یہاں تقریباً روزانہ کوئی اباؤٹ 150-150 سے لے کے 300 لوگ روزانہ افطار کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہاں آپ آئیے تو یہ سسٹرز کا پریئر ایریا ہے, اور ان کا ایڈیشنل اسپیس جو ہے پیچھے بیک پہ بھی ہے. اگر زیادہ ہو جائے تو پیچھے چلے جاتے ہیں. تقریباً 100 کے قریب جو ہے یہاں پہ سسٹر جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. اس میں یہ ٹیچرس روم ہے. ہم نے یہ بچیوں کے لیے ایکسرسائز کے لیے ٹریڈ مل بھی رکھی ہوئی ہے کہ اگر ایکسرسائز کرنا چاہیں تو ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں. اور یہ ٹیچرس کا روم بھی. یہ سٹنگ ایریا ہے سسٹرز کا. یہ یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ ان کی انٹرنس ہے, تو یہاں بیٹھ کے اگر وہ بیٹھنا چاہیں کچھ پڑھنا چاہیں تو یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں. ایک سٹنگ ایریا بنا ہوا ہے سسٹرز کا نا یہاں پہ. یہ آفس ہے. تو میں یہاں سے آپ کو اوپر لے چلتا ہوں. بالکل. یہاں سے یہ مین انٹرنس ہے سسٹرز کی جو آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ سائڈ پہ یہ انٹرنس ہے. اب ہم یہ اوپر چل رہے ہیں. یہ اوپر جانے کے 2 راستے ہیں. ایک جہاں سے ہم یہ آ رہے ہیں اس طرح رائٹ سائڈ پہ بھی ایک راستہ ہے جس سے اوپر ہم آ سکتے ہیں. یہاں پہ ایک یہ فل کچن ہے, اور یہاں سے جو ہے نا ابھی رمضان کے اندر جو ہے یہ پورا 2nd فلور جو ہے سسٹرز کو ہم نے دیا ہوا ہے. ماشاءاللہ وہ یہاں بیٹھتی ہیں, افطار کرتی ہیں, ڈنر کرتی ہیں, نماز پڑھتی ہیں.
پہلے یہ رائٹ سائڈ پہ میں آپ کو یہ روم دکھا دوں. یہ ایک اس کا نام رکھا ہے ہم نے البتہ میٹنگ روم. تو یہ البتہ میٹنگ روم ہے. تو یہاں پہ بیٹھنے کا بھی انتظام ہے, میٹنگ کا بھی انتظام ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بھی ہے کہ انہوں نے مسجد نبوی کے باہر ایک جگہ بنائی تھی, موطا امام مالک کی حدیث ہے, اور اس کا نام انہوں نے رکھا تھا البتہ. اور پھر مسجد نبوی میں انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ جس نے شعر و شاعری کرنی ہے, کچھ اپنی آواز ریز کرنی ہے, ادھر ادھر کی باتیں کرنا ہے, تو وہ البتہ چلا جائے. مسجد کا ایک ادب ہے, ایک عظمت ہے. مسجد عبادت کی جگہ ہے, اللہ کا گھر ہے. آپ وہاں دنیا کی باتیں نہیں کر سکتے, آواز ریز نہیں کر سکتے. اب بعض دفعہ لوگوں دوست یار ہوتے ہیں, تو بھائی آپ کے لیے جگہ بنائیے, ایک سنت بھی ہے, اور وہ مسجد میں ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں, بہترین کی باتیں نہ کریں. البتہ کے اندر آ کے ہم سارے کام کر سکتے ہیں. چائے وغیرہ رمضان میں رکھی جاتی ہے. اور یہاں پہ 2 باتھ رومس ہیں, کہ یہ آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں, باتھ روم میں وضو خانہ ہے, شاور بھی ہے, اور ایک رائٹ سائڈ پہ باتھ روم ہے. تو یہ جو ہے ہال ہے. یہاں رمضان کے اندر جو ہے الحمدللہ سسٹرس کی جو ہے وہ افطاری وغیرہ کا ارینجمنٹ ہوتا ہے. اور یہ کہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ رمضان میں اس وقت 3 قرآن چل رہے ہیں. ایک نیچے قرآن چل رہا ہے, ایک یہاں پہ 15 دن کا قرآن چل رہا ہے, تو یہاں پہ پڑھا جاتا ہے. امام صاحب یہ تو اوپر اور نیچے جو آپ نے مجھے دکھائی ہے اتنا ہیوج اسپیس ہے, تو اس کو یقیناً مینٹین کرنے کے لیے بھی کافی ساری ایفرٹس اور کافی سارے یقیناً پیسے بھی چاہیے ہوتے ہوں گے. یہ الیکٹریسٹی ہے جو لائٹ چل رہی ہے, اور آپ نے جس طرح کا یہ جگہ بنا دی ہے, تو مجھ کو صرف ایک مسجد تو یہ بالکل بھی نہیں لگتی. اس کے اندر آپ انسٹیٹیوٹ بھی ہے, اس کے اندر ہم فیملی یونین کی جگہ بھی دیکھتے ہیں, گیٹ ٹوگیدر کی جگہ بھی ہے, اور ہماری تو اس کو رن کرنے کے لیے جو پریکٹیکل نوٹ اگر میں سوچوں, تو میں یہ سوچتا ہوں اس کو رن کرنے کے لیے کافی ایفرٹس چاہیے ہوتی ہوں گی. تو ہم کس طرح آپ اس کو کس طرح رن کر رہے ہیں, کیا مشکل ہوتا ہے, یا ہمارے لوگوں کی سپورٹ شامل رہتی ہے, یا ہم لوگوں کو اور اس میں آگے آنا چاہیے؟ کوئی میسج ہماری کمیونٹی کے لیے جو اس ویڈیو کے تحت ہم آگے پہنچا دیں, اور لوگ بھی اس ایفرٹ کو دیکھیں کہ یہ ہمارے محلے میں مسجد موجود ہے, یہ ساری فیسلٹیز ہمارے بیوی بچوں کے لیے موجود ہے. تو بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتہ بھی نہیں ہوگی یقیناً. تو اگر وہ یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کا حصہ بننا چاہیں, تو کیا آپ کس طرح اس کو رن کرتے ہیں, پلیز تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں, ایک تو مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہوتا ہے, اور بغیر اللہ کے فضل کے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے نہیں بنا سکتا آدمی. تو یہ میرا اور ہمارے ساتھیوں کا کمال نہیں, اللہ کا فضل ہے کہ یہ جگہ بن گئی. ہم نے 1.5 ملین میں 5 سال پہلے خریدی تھی, بے شک, اور اللہ کا شکر ہے یہ بلڈنگ اب پیڈ آف ہو گئی ہے. مگر اس کا مینٹیننس اور رننگ اور سال کا بجٹ جو ہے الحمدللہ اس وقت ہمارا جو ہے 400K سے اوپر چلا گیا ہے. کیونکہ آپ کے پاس ٹیچرز بھی کافی موجود ہیں, قریب ٹیچرز ہیں, 150 کے لگ بھگ اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی تنخواہیں اور پھر باہر کا گاربیج اور مینٹیننس اور جو گھاس پھوس اور 50,000 چیزیں. بل ہمارا سال کا جو ہے نا, ابھی اتنی شدید سردی پڑ رہی ہے, پچھلے لاسٹ 2 مہینے کا بجلی کا بل جو ہے وہ تقریباً $8,000 کے قریب ہے. آپ یہ تقریباً 8 اس میں یونٹس لگے ہوئے ہیں اے سی کے نا, تو مستقل ہیٹنگ چلتی رہتی ہے اور فیسلٹی. تو مطلب یہ صرف مینٹیننس کا, جس میں سیلریز ہمارے ٹیچرز کی شامل نہیں ہے, وہ 1.5 لاکھ پہ چلا گیا. مگر یہ مسجد مدارس جو ہیں یہ اللہ کے فضل سے لوگوں کے تعاون سے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ایمان والے کی صفت بتائی ہے, انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے, آخرت کے پر ایمان ہوتا ہے, وہ مسجد کو مینٹین کرنے میں وہ ایمان کا تقاضا ہے. تو یہ لوگوں کا الحمدللہ, ہمارے بھائیوں کا بہنوں کا تعاون ہے کہ ہم نے بلڈنگ پیڈ آف بھی کر دی, اور یہ چل بھی رہی ہے اور آگے بھی چلے گی انشاءاللہ. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو اللہ کا کام ہے, یہ تو ہونا ہی ہے, ہم کو اس کا حصہ بن جانا چاہیے آگے, تھوڑا بہت جتنا بھی کر سکے, جہاں تک میں سمجھوں. جو مسجد میں آ رہا ہے اب بھی بات ہے, فیسلٹی استعمال ہو رہی ہے, بجلی استعمال ہو رہا ہے, پانی استعمال ہو رہا ہے, سارا کچھ یہاں پہ جو ہے ایگزیکٹلی. تو وہ اس کا ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اس میں ڈولے, اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. دیکھیں جو صحابی تھے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جب مسجد قباء بن رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شامل تھے. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں, آپ یہ پتھر ہمیں دے دیں. تو وہ پتھر دے کے پھر اللہ کے نبی دوسری اینٹ اٹھا لیتے تھے, دوسرا پتھر اٹھا لیتے تھے. تو خود شوق اور رغبت سے, اور ساتھ میں جو عبداللہ بن رواحہ جو یہ اشعار پڑھ رہے تھے کہ قد افلح من یعالج المساجد, کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جو مسجدوں کو مینٹین کرتا ہے, مسجد کو بناتا ہے. یقرأ القرآن قائما او قاعدا, اور کبھی کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا ہے, کبھی بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے. مسجد عبادت کی جگہ ہے. تو آپ کے لیے, آپ کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے, اور یہ خوش نصیبی ہوتی ہے اس شخص کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں. ہماری صرف مسجد نہیں ہے, مدرسہ بھی ہے, اسکول بھی ہے.
تو ایک پوری ہم جنریشن تیار کر رہے ہیں، حافظ بنا رہے ہیں، اسکالرز بنا رہے ہیں. تو یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے اور آپ کی آخرت بھی اس میں بنتی ہے. تو مجھ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو بھی یہ ویڈیو دیکھیں ہم سب کو چاہیے کہ اس مسجد کے لیے اور اللہ کے گھر کو چلانے کے لیے جتنا بھی ہم سے پاسبل ہو سکے، بجائے بھلے وہ صرف $1 ہی دن کا کیوں نہ ہو، لیکن وہ آخر میں 30، 50، 100، $150 بن جاتے ہیں جتنے بھی لوگ آپ کی. یہی کوشش بھی ہے اس ویڈیو کو بنانے میں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکیں. اور میرا خیال ہے اذان کا ٹائم ہو گیا ہے. اس کو ہم ریپ اپ کریں گے اور امام صاحب سے آفس میں چل کے اختتامی نوٹ پہ بات کریں گے. چلیے امام صاحب آفس بھیجتے ہیں. السلام علیکم. اس وقت ہم جو نیچے اتر رہے ہیں تو یہ رائٹ سائڈ پہ جو ہے ہمارا مصلی ہے جو ابھی ہم نے دکھایا تھا نماز پڑھنے کا، اور اب یہ ہے ہمارا کیفیٹیریا. تو یہ کیفیٹیریا ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، ٹیچرس کے لیے، ممبرس کے لیے ہے. اور یہاں پہ جو ہے چائے کافی کا اور کچھ آئٹمس جو ہے نا سرو کیے جائیں گے. ڈرنکس ہیں، کولڈ ڈرنکس وغیرہ، آئس کریم ہے. بچوں کے لیے ریک لگے گا جس میں ان کے لیے کینڈیز، چپس اور بسکٹس، کیکس وغیرہ سب ہوں گے. یہ تقریباً 75 کی سیٹنگ ہے اکاموڈیشن. ایک چھوٹی موٹی پارٹی بھی یہاں ہو سکتی ہے. اور اچھا بالکل یہ فرنٹ پہ انٹرسٹ ہے اس کی، بیک بھی انٹرسٹ اس کی کھل گئی ہے، اور ایک سائڈ میں انٹرسٹ ہے کہ بھئی یہاں آپ کھائیں پیے بھی، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھیں پھر آگے بیٹھ جائیں. یہ ایک اچھا ایک اسٹوڈنٹس کے لیے اور سینئر سٹیزنس کے لیے ایک اچھی جگہ جہاں وہ بیٹھ کے جو ہے نا ایک اپنے آپ کو انٹرٹین بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، اوپر لائبریری بھی، اس سے بھی فائدہ اٹھائیں گے. اور یہ سارا جو ہے نا بتھا روم میں اگر ریسٹ کرنا ہے تو بتھا روم میں ریسٹ بھی کریں گے وہ. جی اب یہ جو آپ روم دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہاں بچے اسکولنگ کرتے ہیں ہمارے پاس. 2nd گریڈ سے لے کے ہائی اسکول تک ہر کلاس کے بچے ہیں، بچیاں ہیں. تو وہ اسکولنگ بھی کرتے ہیں اور پھر یہاں پہ فل ٹائم حفظ بھی کرتے ہیں. صبح 7:30 بجے سے اسکول ہمارا مدرسہ شروع ہو جاتا ہے 7:30 8 بجے اور 2:30 بجے تک. تو 5 دن تو اس میں بچے حفظ کرتے ہیں، اسکول پڑھتے ہیں، اسلامک اسٹڈیز پڑھتے ہیں. اور یہ جو ہے نا باہر آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بھی ان کی جو ہے نا وہ ہوتی ہیں. تو ابھی یہ ٹیبل کیونکہ یہاں پہ لوگ افطار کر رہے ہیں تو اس میں ٹیبل یہاں پہ رکھ دی ہے، یہ پھر ٹیبل باہر چلی جاتی ہے. یہ فرنٹ پہ انٹرنس ہے اور یہ ساری سیکیورٹی فینس چاروں طرف پراپرٹی کے. تقریباً یہ 2 ایکڑ ہماری پراپرٹی ہے، 15,000 اسکوائر فٹ کے قریب ہے. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاتھ وے تقریباً 3500 اسکوائر فٹ کا پاتھ وے جو ہے ابھی ریسنٹلی کچھ مہینے پہلے ہی ہم نے بنایا ہے. اور اب یہ آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آؤٹ ڈور کچن جو ہے وہ ہم بنانا چاہ رہے ہیں جس کی روفنگ ہو گئی ہے. باقی انشاءاللہ اللہ نے چاہا اللہ کے فضل سے اور آپ لوگ کے تعاون سے انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کچن بھی آؤٹ ڈور کچن ہو جائے گا. پھر ہمارا ایکسٹینڈڈ پارکنگ لاٹ کا بھی ارادہ ہے کہ ہم یہ مٹی اور یہ ہٹا کے تو یہاں جو ہے نا پارکنگ لاٹ کو ایکسٹینڈ کریں کیونکہ پارکنگ کا بھی ایشو ہے. یہ بچوں کا پلے لینڈ ہے، لیکن وہ زپ لائنر بھی ہم نے لگایا ہوا. اوہ نائس. یہ بچوں کا زپ لائنر بھی لگا ہوا اور یہ آؤٹ ڈور کچن یہاں پہ بنا. یہ ابھی روفنگ جو ہے ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا اللہ تعالیٰ ہماری فنڈ ریزنگ کو کامیاب کرے تو پھر یہ ہم اس کو پورا آؤٹ ڈور کچن جو ہے نا اس کو بنائیں گے. تو یہاں سے پھر جو ہے ہماری سرونگ جو ایونٹس کی ہے، لنچ کی ہے، فرائیڈے لنچ کی ہے، وہ سب یہاں سے ہوا کریں گے. یہ فائر پٹ ہے. اس وقت ہم آؤٹ ڈور ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ مین انٹرنس ہے. یہاں پہ سامنے میں سوشل سیکیورٹی کا ہیڈ کوارٹر ہے. ایک بڑا اچھا پرفضا ایک اچھا مطلب ویو آتا ہے. لیفٹ سائڈ پہ ہمارے یو ہال کی بلڈنگ ہے اور یہ ہماری جو بلڈنگ ہے چاروں طرف سے سیکیورڈ ہے، اس سے بھی سیکیورڈ فینسنگ ہے. لائبریری رہ گئی تھی. یہ لائبریری ہے، اس میں تقریباً 3000 کے قریب کتابیں ہیں، اردو میں، عربی میں، انگلش میں. اور یہ کمیونٹی کے لیے ہے. یہ فیسلٹی جو ہے اللہ کے فضل سے جو بنی ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. اس میں تقریباً 20 کے قریب ہمارے پاس تفاسیر ہیں، حدیث کی ساری کتابیں ہیں اور تاریخ پہ، اردو ادب پہ، شعراء کا کلام ہے. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ کمیونٹی فائدہ اٹھائے اور اسی کے لیے ہم نے یہ لائبریری بنائی ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، ٹیچرس کے لیے بھی ہے اور کمیونٹی کے ممبر کے لیے بھی.
हम تو اس وقت تو خیر اذان ہو گئی تھی اور اب یہ ہم نے اوپر کا ٹور بھی کر لیا ہے. تو امام صاحب آپ کے ٹائم کا بہت سارا شکریہ. آپ نے اتنی ساری انفارمیشن ہم کو دی, اتنی خوبصورت مسجد اور باقی چیزیں ہم کو دکھائیں. میں امید کرتا ہوں ہمارا سارا بالٹیمور, کیٹنسویل اور جہاں جہاں تک یہ ویڈیو دیکھی جائے گی تو بھائی اور بہنیں ہماری جتنی بھی جنرس ہیں وہ ہمیں ڈونیٹ کریں گے. اور اگر آپ کو کوئی تو اپنا نمبر بھی بتا دیجیے پلیز ایک دفعہ, اور ایک دفعہ اپنی ویب سائٹ بھی بتا دیجیے تاکہ اگر کوئی جانا چاہے اسپیلنگ کے ساتھ تو وہ آپ کو آرام سے ڈونیٹ کر سکے پلیز. ہماری ویب سائٹ ہے وہ AIKMD.org ہے, المدینہ انسٹیٹیوٹ آف نالج میریلینڈ.org. اور ہمارا جو فون نمبر ہے یہاں پہ 410-944-4400. ای میل ایڈریس ہے info@aikmd.org. السلام علیکم. وعلیکم انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو. بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.